کشمیر ہے پاکستان۔ لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں۔ یہ دن منانے کا مقصد حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے والے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے اور اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام سیاسی و سفارتی حمایت جاری رکھیں گی۔ 19 جنوری 1990 مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے اپنے ہی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو ہٹا کر گورنر راج نافذ کر دیا اور جگ موہن ملہوترا کو گورنر راج مقرر کیا، جس نے آتے ہی معصوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ خواتین کی عصمت دری کے واقعات کی خبر پھیلی تو ہزاروں کشمیری بھارتی فوج کی شرمناک جرائم کے خلاف سری نگر کی سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتی فوج نے پرامن مظاہرین پر اندھی گولیاں برسائیں، جس سے 50 کشمیری شہید اور سینکڑوں شدید زخمی ہوئے۔ 21 جنوری 1990 کو بڑے پیمانے پر قتل و غارت کا یہ سانیہ آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ 5 فروری 1990 کو پاکستان بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مکمل ہڑتال کی گئی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور غیر انسانی سلوک کا فوری نوٹس لے۔ پاکستانی حکومت نے اسی برس 5 فروری کو سرکاری طور پر یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان بھی کیا۔ ہم سب پاکستانی کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور ان کو کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج پورے پاکستانی قوم ہمارے ساتھ سالیڈیرٹی دکھا رہی ہے۔ ویسے تو ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر کاز کے لیے درد ہے اور کشمیریوں کے لیے، مگر آج ایک اسپیسیفک ڈے ہوتا ہے۔ میں کشمیری قوم کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں۔ کشمیر کے بچے پاکستان کے بچے ہیں، ان پہ ظلم و ستم بند کرو۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہے۔ پاکستانی عوام اور حکومت نے ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی منگوں کے مطابق حل کرنے کی حمایت کی ہے اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے۔ would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. مقبوضہ کشمیر میں آرمرڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ جیسے کالے قانون کے تحت بھارتی ظالم افواج نے گزشتہ عرصے میں 10,167 خواتین کی عصمت دری کی اور 1,07,543 بچے یتیم ہو گئے۔ ہندو انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے مقبوضہ وادی میں صورتحال مزید کشیدہ ہو چکی ہے۔ موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ حل کے لیے کوششیں مزید تیز کی جائیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پوری پاکستانی قوم اس بات پر پرعزم ہے کہ بھارت اب کشمیر کے اوپر زیادہ عرصے تک قابض نہیں رہ سکتا، لہٰذا اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس انفنشڈ ایجنڈے کو فوری طور پر حل کرے۔ شہزاد اقبال، اسلام آباد۔